الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال فی مقام آخر: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ اس کا بہت بڑا فضل و انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے رب ہیں، اس لیے اپنی مخلوق کی ہر زمانے میں رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کی فطرت کے مطابق ان کی ضروریات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو بھیج کر اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں لگا دی۔ اس کے لیے ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان دنیا میں اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، کیونکہ انسان کو اگر روٹی نہ ملے، بھوکا انسان تھوڑے دن زندہ رہ سکتا ہے، مستقل زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی پیاس انسان کے اندر رکھی ہے، جب تک کہ انسان پانی نہ پیے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا۔ بھوک لگی تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگی تو پانی پیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے اندر بھوک کی خواہش ہے، پانی کی خواہش ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ایک اور خواہش رکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنسی خواہش، سیکسی خواہش، کہ انسان کی فطرت ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر شہوانی جذبات ابھرنے لگتے ہیں اور خواہش ابھرنے لگتی ہے، مرد میں بھی اور عورت میں۔ جب انسان کو خواہش پیدا ہوتی ہے مرد کو، تو عورت کی تمنا کرتا ہے، عورت کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو مرد کی تمنا کرتی ہے عورت۔ تو اس طرح دونوں ایک دوسرے
کے ذریعے سے اپنے جذبات کو تسکین پہنچانا چاہتے ہیں اور خواہشات کی تکمیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب اس خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ وہ نظام یہ ہے کہ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، تو خواہش جب انسان کے اندر فطری اور جنسی خواہش پیدا ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا۔ ایک دوسرے سے مرد عورت اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، جیسے جانور نر اور مادے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، ایسے مرد اور عورت اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب اپنی خواہشات کی تکمیل کا اسلام نے جو طریقہ رائج کیا ہے وہ نکاح ہے۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ انسان کو یہ کہہ دیا ہو کہ نہیں تو اپنے نفس پر کنٹرول کر، اپنی سیکسی خواہش کو تو دبا دے، اس کو پورا نہیں کرنا، جیسے کچھ لوگوں نے سمجھا۔ اور عیسائیوں کے یہاں یہ رواج قائم ہوا کہ رہبانیت اختیار کریں، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے اور یہ طریقہ ہے کہ اپنی جنسی خواہش کو دبا دو۔ انہوں نے یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھا، لیکن اللہ نے تو نہیں کہا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے رائٹ کیا تو اس میں وہ پورے بھی نہ اتر سکے۔ اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی، ہم نے تو کہا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی اس طریقے کو جو انہوں نے اختیار کیا تھا اس کا پاس لحاظ نہیں کر سکے۔ فما رعوها حق رعایتها، جس چیز کو اپنے اوپر لازم کیا تھا اس چیز پہ پورے نہ اتر سکے، اس کی رعایت نہ کر سکے، اور وہ ناکام ہو گئے اور جنسی خواہش میں بے راہ روی پر چل پڑے، خواہشات کے غلط راستے پر چل پڑے۔ تو اس لیے اسلام نے پابندی نہیں لگائی کہ تم اپنی خواہش کو دباؤ، خواہش پوری نہیں کرو، یہ نہیں کہا اسلام۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور تنہا زندگی گزارنے کا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کہا کہ اپنی خواہش کی تکمیل کرو، لیکن کیسے کرو؟ جانوروں کی طرح بالکل بے محابہ اجازت بھی نہیں دی گئی، اور انسان کو جانور کی طرح بے محال چھوڑا بھی نہیں گیا کہ جہاں چاہے جانور کی طرح منہ مارتا پھرے، ایسا بھی نہیں کہا، اور اس کو حرام قرار دیا کہ جہاں چاہے آدمی اپنی جنسی خواہش پوری کرے، اس کو حرام قرار دیا، اس کو زنا قرار دیا، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی کا راستہ۔ تو ایک طرف نہ تو جنسی خواہش کو مکمل دبانے کا حکم، نہ ایک دوسری طرف جو ہے جنسی خواہش کو آزادانہ طریقے سے پورا کرنے کا حکم، دونوں بھی منع، کیونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور اسلام نے جو احکام دیے ہیں انسانوں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر، ان کی فطری ضرورت کو سامنے رکھ کر اللہ نے احکام دیے، تو وہ احکام بالکل اعتدال پر ہیں، درمیانی اندر۔ چنانچہ اسلام نے انسان کو اس کی جنسی اور سیکسی خواہش پورا کرنے کا حکم دیا، وہ کس طریقے سے؟ نکاح کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے، اور کہا کہ نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو 2 سے، 3 سے، 4 سے، 1 سے 4 تک نکاح کر سکتے۔ اور یہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے، دنیا میں اور بھی نبی آئے، لیکن ہر نبی اولاد والا تھا، بیویوں والا تھا، ہر نبی نے شادیاں کی، بیویاں رکھی،
اولاد ہوئی ان کے یہاں، اور ایک نہیں کئی کئی بیویاں کی. اس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں. بہرحال تو نکاح یہ نبیوں کی سنت ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو جب سے دنیا بنی اس وقت سے چلے، جنت سے بلکہ چلے اور دنیا میں قائم ہے، اور جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور انسان جنت میں چلے جائیں گے نیک لوگ، تو یہ اس وقت بھی باقی رہیں گے دنیا. اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ایمان اور دوسرے نکاح. جنت میں آدم علیہ السلام کا اللہ نے اما حوا سے نکاح فرمایا، دنیا میں آئے، وہاں پر توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، اور یہ سلسلہ آج تک ہے. نسل انسانی اسی کے ذریعے اس دنیا میں ترقی کر رہی ہے. آج ہزاروں لاکھوں انسان ہیں، وہ اسی طریقے سے دنیا میں وجود میں آئے، ماں باپ کے ذریعے سے وجود میں آئے، ماں باپ کے ملاپ کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو وجود بخشا، اور سب ہم آدم کی اولاد ہیں. کلکم بنی آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنے. اور اس کا یہی طریقہ رہا. اور جو غیر فطری طریقہ ہے، غیر فطری طریقے سے جو اولاد ہوئی، جو ہوتی ہے، اس کو معاشرے میں کوئی عزت کا مقام نہیں دیا. اس کو لوگ حرامی کہتے ہیں، اس کو ولد الزنا کہتے ہیں. معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ عزت انسان کی سب سے بڑی چیز ہے. لہذا اگر انسان کی اولاد ہونا ہے تو وہ نکاح کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. غیر طریقے سے بغیر نکاح کے جو اولاد ہوگی وہ معاشرے میں کوئی عزت کے لائق نہیں رہ سکتی، اور اس کو کوئی مقام دنیا میں نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اگر وہ اچھے اعمال نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو پھر آخرت میں نقصان. تو بہرحال یہ نسل کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. یہ تو ایک جانوروں کا طریقہ، ان کی نسل بغیر نکاح کے بڑھتی ہے. تو انسان کی کوئی یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے کہ انسان اپنی خواہش پوری کرنے میں جانوروں کا طریقہ اختیار کر لے. انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، ساری مخلوق میں افضل بنایا، اور انسان زنا کاری بدکاری کر کے وہ انسانیت کے زمرے سے نکل کر جانور پر اختیار کرنے لگے. کوئی عقل مندی نہیں. جو لوگ معاشرے میں یہ بدکاری پھیلاتے ہیں ان کی مثال تو علماء نے لکھی ہے کہ ٹوائلٹ، سرکاری بیت الخلا کی، سرکاری بیت الخلا کی کہ ہر کوئی فیس دے کر کے بیت الخلا استعمال کرتا ہے. تو ایسے ہی جو مرد اور عورت زناکاری بدکاری کرتے ہیں وہ ان کی مثال بھی سرکاری بیت الخلا کی طرح ہے کہ ہر کوئی فیس دے کر اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے جاتا ہے. تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، لیکن انسان اللہ کے احکام کو توڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر انسانیت کے زمرے سے نکل کر جانور پر اختیار کر لیتا ہے، جانور بن جاتا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ نے تو بنایا انسان اور بجائے انسان رہنے کے جانور بن جائے. یہ فطرت کے خلاف چیز ہے. لہذا اسلام نے اس کو حرام کیا اور نکاح کا حکم دیا اور ترغیب دی اور فضیلتیں بتائیں. چنانچہ قرآن کریم میں اس کی فضیلتیں بتائی گئی کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ذریعے دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ تمہیں میں سے تمہارا جوڑا ہم نے بنا دیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. مرد کو اگر سکون مل سکتا ہے تو وہ عورت ہے، عورت کو اگر سکون مل سکتا ہے تو اپنے شوہر سے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. چنانچہ نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، اس کی لمبی تفصیلات ہیں. نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی آبرو محفوظ ہو جائے، اس کی آبرو اور عزت محفوظ ہو جائے.
کیونکہ اگر انسان نکاح نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ جنسی خواہش تو ابھرے گی. جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانے کو جی چاہتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کو جی چاہتا ہے. تو انسان کے اندر جنسی خواہش پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کی تکمیل کو جی چاہے گا، خواہش پوری کرنے کو جی چاہے گا. تو لہذا جب یہ خواہش پوری کرنا ہی ہے تو اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ یہ کہہ دیا کہ بھائی اپنی بیوی سے پوری. تو جب انسان نکاح کر لے گا تو اپنی بیوی سے حلال طریقے سے جو ہے اس کی خواہش پوری ہو جائے. اور یہ صرف جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان کو سکون مل جائے، سکون مل جائے گا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ تمہاری بیویوں سے جو ملتے ہو اس میں بھی اللہ نے تمہیں صدقے کا ثواب رکھا. بیوی سے ملاقات پر بھی صدقے کا ثواب رکھا. وفی بضع احدکم صدقہ، کہ تمہاری بیوی میں بھی تم میں سے کوئی ملتا ہے تو اس پر ملنے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا. جب صحابہ کے سامنے یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تو صحابہ فرمایا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی بیوی سے مل کر اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں؟ اپنی خواہش پوری کرنے پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو میں ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اگر تم اپنی اس خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرتے، غلط طریقے سے پورا کرتے تو گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہا بالکل ہوتا یا رسول اللہ. کہا کہ تم اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے گناہ سے بچ رہے ہو، زنا سے بچ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ تم جب گناہوں سے بچ رہے ہو تو کیا یہ تمہارے لیے اجر و ثواب کی چیز نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے. نکاح کا ایک اور مقصد ہے توالد اور تناسل، اولاد کا حصول. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ رائج کیا دنیا میں. اور اولاد انسان کو سکون پہنچاتی ہے، راحت پہنچاتی ہے، خاص طور سے بڑھاپے میں. ہر انسان کے دل میں اللہ نے اولاد کی خواہش رکھی تو اس کے لیے حکم دیا کہ وہ نکاح کرے. یہ نکاح انبیاء کی سنت قرار دیا. نکاح کا مقصد بتایا کہ اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اس سے اولاد کا حصول ہوتا ہے، اس سے انسان کو عزت اور شرافت ملتی ہے، جبکہ بدکاروں کی کوئی عزت دنیا میں نہیں. اولاد کے ذریعے انسان عزت پاتا ہے. اولاد پیدا ہوئی نکاح کرنے کے بعد اور اس نے اس اولاد کو پڑھایا لکھایا، جی اس کو اچھے اخلاق سکھائے، تو پھر یہی اولاد انسان کی دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہی اولاد جب دیندار ہوتی ہے تو باپ اور ماں کے انتقال کے بعد یہی اولاد پھر ماں باپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے، پھر ان کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جی تو بہرحال یہ بہت سارے فوائد ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا اور اس کو رواج دیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ زنا ختم ہو جائے، بدکاری ختم ہو جائے اور نکاح عام ہو جائے. تو اس لیے اس کا طریقہ کیا رکھا گیا کہ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان کرو. آپ نے اپنے نکاح کیے بالکل سادگی سے، اپنے بچوں کے نکاح کیے سادگی سے، بالکل آسانی سے. صحابہ کو بھی اسی کی ترغیب دی اور یہاں تک فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، کہہ لوگو برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں کم خرچ ہو، جس میں کم خرچ، اسے برکت والا نکاح قرار دیا. آپ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ نکاح کرنا بہت آسان ہے. پہلی چیز آپ نے فرمایا نکاح میں 2 خرچے، ایک مہر ایک ولیمہ، ایک مہر اور ایک ولیمہ. مہر تو عورت کا حق بتایا، حسب حیثیت لڑکی کا مہر باندھ کر لڑکی کا، اور لڑکے کو کہا کہ اس کا مہر ادا کر. اس میں بھی آسانی کر دی، نقد نہیں دے سکتے، کیش فوراً نہیں دے سکتے تو بعد میں دے دو، روپیہ پیسہ نہیں دے سکتے تو زیور بنا کے ڈال لو. جی اتنی آسانی کر دی. لیکن دینا نہیں دو گے تو اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. دوسری چیز ولیمہ، ولیمے کے بارے میں اختیار دیا، تمہیں سہولت ہو تو ولیمہ کر دو، سہولت نہیں تو مت کر دو، لیکن بہتر ہے کر دو جتنی سہولت اس کے حساب سے.
ایسا نہیں ہے کہ سود پر پیسہ لے کر، قرض لے کر ولیمہ کیا جائے اور ہزاروں کی دعوت دی جائے اور بہترین بریانی اور بہترین کباب بنائے جائیں، اس سے کوئی ضروری نہیں۔ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اتنا مہر جو ہے ولیمہ اس کے حساب سے کر۔ آپ کو اگر دال کھانا کھلانے کی طاقت ہے دال کھانا کھلا دیں، کوئی ضروری نہیں بریانی کھلانا۔ دوبارہ اتنا آسان کر دیا، اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں، دو ہی خرچ، اور وہ بھی دونوں لڑکے کے ذمہ، مہر بھی اور ولیمہ بھی۔ لڑکی والوں کے ذمہ کوئی خرچ ہی نہیں رکھا گیا، اتنا آسان کر دیا۔ اور آپ نے اپنے عمل سے بھی ایسا ہی کیا۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح کیا، حضور تک کو خبر نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت کا اہتمام نہیں۔ ایک عورت آئی، اللہ کے رسول یا تو آپ خود مجھ سے نکاح کر لیں اپنا، یا میرا کسی اور سے نکاح کرا دیں۔ آپ خاموش ہو گئے، وہ بیٹھی رہی۔ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس عورت سے میرا نکاح کر دیجیے۔ اب آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے اس عورت کو دینے کے لیے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے کہا جا گھر میں جا کے دیکھ، کچھ ہوگا۔ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت کو دینے کے لیے نہ تو مہر کو میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ولیمہ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کہتے تھے نہیں جانے ایسا بول سکتے تھے نا، تیرے پاس کیا بھی نہیں ہے، مہر بھی دینا ہے تجھے، ولیمہ بھی کرنا ہے، جی آپ کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن آپ نے اس وجہ سے حتیٰ کروایا تیرے یہاں کچھ انگوٹھی نہ پڑی ہوگی لوہے، کہ اللہ کا رسول وہ بھی کچھ نہیں۔ فرمایا ایک کام کر، تجھے قرآن تو آتا ہے نا، جا اس عورت کو قرآن سکھا دینا، یہی اس عورت کا مہر ہے۔ یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اس وجہ سے نکاح نہیں روکا گیا اور اسی حالت میں نکاح کر دیا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، ایسی بہت ساری مثالیں میں بتاؤں نا گھنٹوں لگ جائیں گے، اتنے واقعات ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنا سادگی سے نکاح ہوتا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم بھی اسی نبی کے نام لے لیں جس نبی نے اتنی سادگی سے اپنے اپنے بچوں کے اور اپنے صحابہ کے نکاح کیے اور کرائے۔ ہم بھی اسی نبی کا نام لیتے ہیں، اسی نبی کے نام پر ہم اپنے آپ کو سر اٹھا کر کے چلتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کا واسطہ دے کر سوچو کہ کیا ہم نکاح کے معاملے میں اسی نبی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ اگر ہم آج نبی کے طریقے پر سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح کرتے تو آج وہ عائشہ نامی لڑکی خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہو۔ ابھی 3 دن پہلے 4 دن پہلے سوشل میڈیا پر واقعہ ویڈیو اس اور لڑکی کا جو ہے جاری ہوا، سب نے دیکھا ہو، سب نے۔ اس نے کیا وجہ بتائی؟ اپنی خودکشی کی یہ وجہ بتائی کہ میرا شوہر مجھ سے جہیز کا مطالبہ کرتا۔ تنگ آ کر کے اس کے ماں باپ نے اسے یہ بھی واسطہ دیا کہ تیرا نام اماں عائشہ کا نام ہے، تجھے اللہ کے قرآن کی قسم ہے تو ایسا کام مت کر۔ لیکن وہ اس قدر مجبور ہو چکی تھی، اس قدر مایوس ہو چکی تھی کہ وہ اتنا گھناؤنا جرم جو ہے وہ اس وجہ سے کہ جوڑا جہیز کی وجہ سے جو ٹارچر کیا گیا، تنگ کیا گیا، وہ اپنی جان دینے پر مجبور تھی۔ اگرچہ ہم کو پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، ناجائز ہے، کسی انسان کو اپنی جان لینے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، لیکن اس نے اتنا بھیانک قدم کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ اسے معاشرے نے، سماج نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اور یہ تو ویڈیو وائرل ہو گیا تو پتہ چل گیا ایسی کتنی ہزاروں عائشہ ہیں جو آج جہیز کے نام پر بھیٹ چڑھائی جا رہی ہے، اور فضول خرچی کے وجہ سے شادی بیاہوں میں جو رسومات ہو رہی ہیں، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو مہنگی مہنگی شادیاں مالدار کر رہے ہیں، ان مالداروں کی مہنگی شادیوں کی وجہ سے غریب بچیوں کی شادیاں رکی ہوئی۔ آج 30 40 سال کی جوان بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی، اور کوئی تو خودکشی کر رہی ہے، کوئی پھانسی لگا کر پھانسی کے پھندے کو چوم رہی ہے،
اور کوئی آگ میں لگا رہی ہے اور کوئی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. کیوں؟ اپنا تو کوئی اپنا نوجوان تو بغیر جوڑے جہیز کے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نے یہ بات شروع میں بتائی. اسلام نے نکاح میں 2 خرچ رکھے، ایک مہر کا اور ایک ولیمے کا، اور دونوں وہ لڑکے کے ذمے لگائے. لڑکی کے ذمے یا لڑکی کے ماں باپ کے ذمے کوئی خرچ نہیں نکاح. لیکن آج حال یہ ہے کہ جب تک کہ لڑکی والے کے پاس لڑکی کو دینے کے لیے جہیز نہ ہو، زیور نہ ہو، فرنیچر نہ ہو، کار نہ ہو، گاڑی نہ ہو، تب تک کوئی نوجوان اس کی بچی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. اور ایک طرف یہ حال ہے اور دوسری طرف آدمی کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں، میں حضور کا نام لے رہا ہوں. ارے نام لیتا ہے نبی کا اور طریقہ اپناتا ہے غیروں کا. یہ دوگلا پن کب تک چلے گا؟ اس کی وجہ سے امت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری جوانی کس کام کی اگر تم لڑکی کے باپ کے مال پر نظر رکھے رہتے. تمہیں اللہ نے طاقت قوت اسی لیے دی ہے کہ تم جہیز کا بھیک مانگ کر کے زندگی گزارو. کیا لڑکی کے ماں باپ کے جوڑے میں اور اس کے زیور پہن کر کے تمہارا نکاح ہوگا؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے ان کے ساتھ میل جول سے آ گئی ہے، ان کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئی. اسلام میں اس لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. ان چیزوں کو ختم کرو، نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو. آج چونکہ نکاح مشکل ہو چکا ہے اس لیے زنا عام ہو، اور زنا جب عام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. اس کا سبب ہم خود ہیں. اللہ کے واسطے اس برائی کو مٹاؤ، ختم کرو. اور جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، میں کہتا ہوں تم آگے آؤ، اپنی بچیوں کے ساتھ ہی سے نکاح کرو. ارے شادی ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی داماد کو جو چاہے دے دینا، کون منع کر رہا ہے؟ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا دادا، پوری جائیداد لکھ دو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن شادی میں دکھلا کر کے جو دیتے ہو جوڑا جہیز، یہ اس غریب بچی کی شادی میں رکاوٹ بنتا ہے. یہ معاشرے میں زنا پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ معاشرے میں بچیوں کی خودکشی کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے باز آؤ. وقت نہیں ہے ورنہ میں اور تفصیل بتاتا اس سے. میں اسی پر بات اپنی ختم کرتا ہوں. آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ لڑکی والوں کی بھی کمی ہے، وہ بھی برابر کے مجرم ہیں. کوئی لڑکا اگر کہتا ہے میں سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کمی ہے کیا، کہ سارے پوچھ رہے ہیں یہ نہیں پوچھ رہا. یہ حالت آ گئی. ایسے واقعات آ رہے. اس کا سچویشن، اس کا حل کیا ہے میں بتا رہا ہوں. اس کا حل یہ ہے کہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ جب بھی اپنی بچی کا رشتہ کہیں کریں تو لڑکے سے کہیں، اس کے لڑکے والوں سے کہیں کہ ہم جوڑا جہیز کو نہیں دیں گے. البتہ ہماری بچی کا وراثت کا جو حق ہے ہماری جائیداد میں، وہ ہم آپ کو دیں. کیونکہ یہ جوڑا جہیز دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن لڑکی کو اپنے وراثت کے مال میں حق دینا، جائیداد میں حق دینا، یہ فرض اور واجب ہے. یہ اللہ کے سے مقرر کر. افسوس ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو تو ٹھکرا دیا. وراثت میں کوئی حصہ نہیں دے رہا، کوئی بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دے رہا، لیکن جوڑا جہیز کے نام پر ہم لاکھوں قربان کر رہے ہیں. تو جو غلط طریقہ ہے اسے ختم کرو. میں سمجھتا ہوں اگر وراثت دینا شروع کر دو گے اپنی بچیوں کو تو کوئی نوجوان تم سے جوڑا جہیز نہیں مانگے. یہ اس کا بہترین حل ہے. اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.